بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مٹیریل کی ترقی نے یہ بتا دیا کہ آدمی کوشش کر کے کیا نہیں کر سکتا۔ جو کچھ سائنس نے ترقی کیا ہے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے اور 150 سال پہلے کوئی کہتا کہ ایسا ہوگا تو کہنے والے کو ہم لوگ جھوٹا سمجھتے، اور اگر بار بار یہاں وہاں کہتا تو لوگ بولتے اس کے پاس مت بیٹھا کرو، وہ کچھ دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے ایسے ہی تھا۔ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں جب زمینداری ٹوٹ گئی، زمیندار لوگوں کے ہاتھوں سے بڑی بڑی زمینیں نکل گئیں، تو انہوں نے اپنی روزی روٹی کا راستہ گھر سے باہر جا کر کہیں اور تلاش کرنا شروع کر دیا، جس میں سنگاپور بہت سے لوگ گئے تھے اور برما گئے تھے، ملیشیا گئے تھے۔ اس زمانے میں سعودی دبئی کا نہیں کوئی نام نشان اس طرح سے نہیں تھا جو اس طرح اب اس وقت ہے۔ رہ گیا مکہ اور مدینہ، تو جب سے اللہ نے بنایا ہے اس کی عظمتوں سے لوگوں کے دلوں کو بھر دیا ہے، اور وہ واقعی ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے محبت کی جائے تو لوگ سنگاپور جایا کرتے تھے۔ تو وہاں سے ایک صاحب ریڈیو لے کر آئے تھے، ٹیپ ریکارڈر نہیں، ریڈیو۔ یہ بہت ہمارے بچپن میں ہم نے یہ بات سنا تھا کہ ایسا ہوا تھا، اور اب عمر 70 کے قریب ہے، آپ اندازہ لگا لیے کتنی پرانی بات ہوگی۔ اب وہ ریڈیو بظاہر ایک ڈبہ ہے، ایک خاص شکل کا، جس میں سے آواز آتی ہے۔ تو اب تک گاؤں کے لوگوں نے انسان کو، جانوروں کو بولتے دیکھا تھا، کسی ڈبے کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ سنا تھا۔ لیکن جب وہ اپنے دروازے پر، ہمارے ہاں عورتوں کا حصہ گھر کے اندر ایک ہوتا ہے، باہر ایک بڑا صحن ہوتا ہے، چھپر ڈلا ہوتا ہے، اس کو بیٹھکا کہتے ہیں، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، باہر کے مرد لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، اور حقہ پانی چلتے ہیں، گپ شپ ہوتی رہتی ہے۔ چائے کا زمانہ تو تھا ہی نہیں، اور چودھری لوگ جو ہوتے تھے گاؤں کے بڑے مانے جاتے تھے، انہی کے اکثر لوگ جمع ہوتے تھے۔ بس وہ ایران کی توران کی سب خبریں جو اس وقت ہوتی ہوں، جہاں تک پہنچو وہاں تک کی باتیں ہوتی تھی۔ یہ ایران کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ ایران کی بات ہوتی تھی، ایران توران کو مطلب کہ یہاں کی وہاں کی باتیں ہوتی تھی۔ تو جس دن وہ ڈبہ لے کے گھر سے باہر آئے، سنگاپور سے آئے تھے، اور لوگوں نے سنا تو بھیڑ لگ گئی۔ سب سے پہلے محلے والے لوگ آئے، بڑی تیزی سے خبر پہنچی، ہے بھیا ایک ٹھو ڈبہ لائن ہے فلانے صاحب، اور ان میں سے تو آواز آوت تھی بہت۔ ارے جائزہ اچھی بات مت کرا، بلا وجہ کہاں پھینکا تھا؟ کہا کہ ایک ڈبہ لائے ہیں فلاں صاحب، اس میں سے آواز آتی ہے۔ تو سننے والے نے کہا کیوں ایسی بات کرتے ہو جھوٹی، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کہیں چلا دیکھ لے، چلو دیکھ لو۔ تو بات تیزی سے گاؤں میں پھیل گئی، اور پورا گاؤں آیا دیکھنے کے لیے، اور سب لوگ دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے
ہے یہ کھاوے ہو، ارے ڈبوا بولت۔ تو دوسرے گاؤں خبر گئی تو وہاں کے بھی لوگوں نے آ کے دیکھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا ڈبہ بول۔ تو آج جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اس ترقی کی دنیا میں، یہ اگر پچھلے سالوں میں دیکھا جاتا، بات کی جاتی جیسا میں نے ذکر کیا، تو لوگ بولتے کہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے انسان کو صلاحیت دیا ہے کہ جب محنت کرتا ہے تو ایسی ایسی انوکھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جس کو لوگ ناممکن سمجھتے ہیں۔ یہی انسان کیا اپنی نماز پر محنت کر کے اپنے دل کو ایک جگہ نہیں روک سکتا تھوڑی دیر کے لیے؟ یہی تو کرنا ہے نماز میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کا تو استحضار کرنا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی نماز کی نیت باندھ لے، نماز کی فرض نماز نہیں ہے، مسجد میں بیٹھا تھا، کچھ دو چار آدمی اور بیٹھے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے اسے کسی طرح سے اندازہ لگ گیا کہ اس میں سے کوئی ایسا ہے جو میری نماز دیکھ رہا ہے کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ نماز بدل جائے گی یا نہیں بدلے گی؟ مخلوق دیکھے تو نماز بدل جائے، خالق دیکھے تو احساس تک نہ ہو کہ ہمیں نماز اس لیے دی گئی تھی کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار ہو جائے۔ اور جس کی نماز میں غفلت نہیں دور ہوگی، اس کی کہیں غفلت دور نہیں ہو سکتی، وہ ہر جگہ غافل رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے دکھائی دے گا کسی کام کو کرتے ہوئے، کام تو کر رہا ہوگا لیکن اس کام سے دل اس کا غافل ہوگا، اس لیے وہ خراب کرے گا۔ جو نماز خراب کرے گا وہ ہر کام خراب کرے گا، اور جو نماز خراب کرے گا وہ زندگی خراب کرے گا۔ اس لیے کہ نماز والوں کے اندر یہ صفات اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تو تھوڑی سی محنت کر لے، میرا خیال بڑھا دے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو میں تجھے سب کچھ دے دوں گا، ایسی بڑی بڑی دولت دوں گا دنیا میں جو تو نے سوچا نہیں ہوگا۔ اس لیے فضائل اعمال میں نماز پہ کیا کیا ملتا ہے وہ دیکھ لو، پڑھ لو۔ مرنے کے وقت کیا ملے گا وہ پڑھ لو، قبر میں کیا ملے گا وہ دیکھ لو، پل صراط پہ کیا ہوگا وہ دیکھ لو، حشر میں حساب کے دن کیا ہوگا وہ دیکھ لو۔ یہ نماز ہمارے کتنے کام آنے والی ہے۔ موبائل کے بغیر بہتوں کا کام چل جاتا ہے، لیکن ہم اس کے بغیر نہیں رہتے، ہمیں چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ اور کتنے ہیں جو ماڈل بدلتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی کیوں بدلتے ہو؟ اس میں کچھ فنکشن زیادہ ہیں، تو اس سے تمہیں کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں آج فوٹوگرافی بہت اچھی ہوتی ہے، تب اب موبائل بیچنے کے لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ اس میں یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، کمال بتاتے فوٹو بہت اچھا کھینچتا ہے۔ اور آدمی چونکہ خود کی نگاہ میں اچھا بہت لگتا ہے، اس لیے سوچتا رہتا ہے میں سیلفی لیتا رہوں، یہ سیلفی اسے سیلفش بنا دیتی ہے۔ یہ سیلفی جو ہے شارٹ فارم سیلفش کا ہے، یہ خود کی دنیا میں کھویا رہتا ہے، میں ایسا دکھتا ہوں، میں ایسا دکھتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے تو میری طرف دیکھ کہ میں کیسا دکھتا ہوں، اور تو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں کیسا ہوں اور کیسے، تو تم یہی سوچا کر کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو مجھے کیا سوچے گا، لیکن تو اتنا تو سوچ سکتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ہر چیز کی ترقی جب ہو سکتی ہے، جو ناممکن تھی تو اللہ نے جس کام کو ممکن بتایا ہو سکتا ہے، اور اللہ وہ کرنے کو کہتا ہی نہیں جو ممکن نہ ہو۔ جس کام کو اس نے کہہ دیا کرو وہ ممکن ہے اور آسان بھی ہے۔ ہماری غفلت اور کوشش نہ کرنا، یہ دو چیزیں ہمیں بڑی ناکام کرتی ہیں۔ ہر جگہ جی لگتا ہے، نہیں لگتا تو نماز میں نہیں لگتا۔
ذرا دوست سجدے کرنے کا جی چاہے تو گھبراتا ہے، رہنے اللہ بعد میں پڑھیں گے، اور جو پڑھتا ہے وہ ایسے پڑھتا ہے کہ منہ پر ماری جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ ہم بری خراب نماز پڑھ کر اس پہ توبہ لازم تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جز تو بنا دیا کہ جیسی بھی پڑھ لو، کتنی اچھی بھی پڑھ لو، لیکن آخر میں یہی کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تم نے اگر اچھی بھی پڑھا ہے، حالانکہ تم تو اس لائق ہو کہ تمہیں تو بہت جی لگا کر یہ توبہ کرنی چاہیے، اس میں توبہ ہی ہے نا، مغفرت ہی مانگی گئی ہے، اپنے قصور کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جس بات پر سوری کہتے ہیں وہ بات روز کرتے ہیں، یعنی لوگ وظیفہ کسی اور چیز کا پڑھتے ہوں گے اور ہم سوری کا وظیفہ پڑھتے ہیں، تو جس کے سامنے پڑھتے ہیں وہ کہے گا بیوقوف مت بناؤ، تمہارا تو دھندا ہی تم نے بنا رکھا ہے تکلیف پہنچانے کا، اس لیے کیا ہر دم سوری سوری کرتے رہتے ہو۔ ہمیں خیال ہی نہیں کہ ہم نماز میں آئے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ جب بندہ توجہ ہٹاتا ہے تو اللہ بھی ہٹا لیتا ہے، تو ہم کو کیسے اچھا لگتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے توجہ ہٹا لے۔ نفس شیطان ہے، کھینچ کر لے کے جائیں گے، ہم اپنے آپ کو کھینچ کے لے کر آئیں گے۔ چل جلدی، دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ اللہ تیرا دل بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا سوچ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے۔ اب ہم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ہم نماز بنانے کی کوشش کر لیں، تو پھر ہم بلا وجہ دینداری کا دعویٰ نہ کریں، اس لیے کہ اصل دینداری ملتی ہی یہی ہے۔ اس کے بننے سے بے دینی ختم ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، استحضار بڑھ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر ہر اچھے کام کو اچھے طریقے پہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں تو میں ذرا اور اچھا دکھاؤں انہیں، اور یہ پسندیدہ ہے کہ اللہ کو اور اچھا بنا کے دکھاؤ۔ اس لیے ہمیں اللہ توفیق عمل عطا فرما دے۔ بہت تقاضا ہو رہا تھا کہ تیری نماز بنتی نہیں تو بول اپنی نیت سے، شاید بن جائے، اور پھر بولوں نہیں بولوں، تو شیطان نے ایک دم آنکھیں ایسی بوجھل کر دیا کہ کھل نہیں رہی تھی، تو میں نے کہا پھر شاید اس وقت بولنا زیادہ نافع ہوگا، اس لیے کہ اتنے گھنٹے سونے کے بعد بھی پھر آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں، اس کا مطلب کہ کچھ کام کی بات ہو جائے گی۔ تو میں نے میرے لیے بھی کہا اور آپ حضرات کے لیے بھی کہا، بس اس ہر عمل سے پہلے اگر ہم استحضار کریں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کرنا ہے، تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ غفلت دور ہو جائے گی۔ خصوصاً نماز میں تو بڑی آسانی سے دور ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے کہ صرف یہی تو کرنا ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اس میں بھی بہت کچھ کرنا نہیں، ایک ہلکا سا خیال ہونا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے، اور خیالات آتے ہیں جاتے ہیں، آتے جاتے رہیں، ہم کسی خیال پہ جمیں گے نہیں، ہم بھی جیسے وہ آیا تو اسے گزار دیں گے، بھائی ہٹ سامنے سے، ہمیں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اچھی نماز کی توفیق دے، جس سے زندگی کے سارے شعبے اچھے بن جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔